اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم سے انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وعدہ پورا کرنے کی تاکید کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، یعنی یہاں تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے خاص طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کو پورا کرو، اور اگر تم اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو گے اور کیا کیا کام کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رسولوں کی بات کو مانو گے، ان کی مدد کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو اللہ کا کیا وعدہ ہے تم سے کہ اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل کرے گا۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بلا بیٹھے، ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے بھی ہیں بس انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو حق واضح ہو جانے کے بعد کہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جب ان پر سب کچھ واضح ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے کیا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اور وہ اس پر ایمان بھی رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، تو عہد شکنی کی اللہ تعالیٰ سے عہد باندھنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے۔ تو یہ سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب انسان پہ حق بات اثر نہ کر رہی ہو، جب کوئی نصیحت انسان کے دل پر اثر نہ کر رہی ہو، تو یہ دراصل یعنی انسان کے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ دل کا سخت ہو جانا، آنسو، انسان کو اللہ کے خوف سے کوئی آنسو دل میں نہ آئے، یا انسان جو ہے اس کا توبہ کرنے کو دل نہ چاہے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی اسے کوئی فکر نہ ہو، تو ایسا انسان جو ہے اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اور یہ یہودیوں کا رویہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں جو کچھ نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول چکے تھے، یعنی نصیحت کا انہیں فائدہ بھی نہیں ہوتا اور یاد بھی نہیں رہتی، ان کو حق بات بھول جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں، یہ خیانت کرنے والے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں خیانت کی خبریں ملتی رہیں گی، بہت کم ایسے ہیں کہ جو خیانت سے پاک ہیں، امانت دار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کی تلقین کی ہے کہ ان سے عفو و درگزر سے کام لیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب ان سے جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی جب یہودیوں سے جہاد کی اجازت ابھی نہیں ملی تھی، اس وقت کا یہ حکم ہے کہ تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ آیت کا حکم منسوخ نہیں ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ظاہر حالات جس طرح کا تقاضا کر رہے ہوں، اگر حالات جنگ کا تقاضا کر رہے ہیں تو جنگ ہوگی، اگر حالات اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں کہ جنگ کے بغیر اعلیٰ اخلاق سے اور معاف کر دینے سے اگر اچھے نتائج حاصل ہو جاتے ہیں تو پھر اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے معافی بھی دی جا سکتی ہے، درگزر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو تک قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ انہیں سب کچھ بتا دے گا۔ یعنی یہ عہد الہی سے انحراف اور بے عملی کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان پر مسلط کی ہے۔ یعنی عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں اور آپس میں شدید نفرت رکھتے ہیں۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا، تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ تو نور اور واضح کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل یعنی یہ قرآن نازل فرما دیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اللہ نے کہا یہ کتاب تو بکثرت ایسی باتوں کو ظاہر کرتی ہے جنہیں تم چھپاتے ہو۔ تو یہ تورات اور انجیل میں تبدیلیاں کرتے تھے
اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ان چیزوں کو ظاہر کر دیا تھا. جیسے رجم کی سزا یہودیوں کی کتاب میں تھا، شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، لیکن یہ اس بات کو چھپاتے تھے اور بدلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور واضح کتاب آ چکی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتاتا ہے. یعنی جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس قرآن کے ذریعے سلامتی کی راہ بتاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے. تو اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر، ظلمت کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ انہیں روشنی کی طرف لے آتا ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا مسیح ابن مریم کو. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگ ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ یعنی اس مسیح ابن مریم رب کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ ان کو پکڑنا چاہے، ہلاک کر دینا چاہے، تو کون اللہ تعالیٰ پر کوئی اختیار رکھتا ہے؟ آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں. آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ یعنی یہود و نصارہ خود کو بہتر سمجھتے تھے نا، وہ سمجھتے تھے ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور اللہ تو ہمیں کبھی سزا نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کے باعث تمہیں کیوں سزا دیتا ہے؟ وہ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. پھر فرمایا اے اہل کتاب بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں تھا. یعنی تم یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا. بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر حجت تمام کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی مبعوث کیے ہیں تاکہ قوموں کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو کوئی ہدایت دینے والا آیا ہی نہیں تھا. اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنائے اور نبیوں کو بادشاہت بھی دی. اس کا مطلب ہے کہ بادشاہت اللہ کو پسند ہے، یعنی یہ طریقہ جو حکومت کا ہے یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اسی لیے تو اللہ نے بادشاہ بنائے. ہمارے ہاں جو جمہوریت کا ایک جنون سوار ہے اور اسی کو ایک درست طریقہ سمجھا جاتا ہے جس میں ایک شرابی زانی کا ووٹ اور ایک تقوی والے کا ووٹ ایک برابر ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور شریعت کا دیا ہوا طریقہ کار نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس کو یہ طریقہ نہیں دیا مسلمانوں کے معاملات کو نمٹانے کا، اور حاکم وقت اس طرح سے نہیں چنا جاتا. بہرحال ہمیں چونکہ مغربی افکار نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور ہم پہ مسلط کیا ہے اور ہم بھی پیروکار بن گئے ان چیزوں کے، تو پھر بھگت بھی رہے ہیں، خود ہی انسان بھگتتا بھی ہے. جو غلطیاں کرتا ہے اس کا خمیازہ بھی خود ہی پھر اس کو بھگتنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میری قوم والو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا، ذکر ہے اس آیت میں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد کروا رہے ہیں اور کہا کہ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. تو مقدس زمین سے مراد یہ بیت المقدس کی زمین تھی، یعنی فلسطین کی زمین تھی کہ جس میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، یعنی تمہارے لیے اس میں فتح اور نصرت ہے. تم جہاد تو کرو، تم جاؤ تو صحیح. وہ قوم عمالقہ سے جو ایک بہادر قوم تھی ان کی حکمرانی تھی بیت المقدس پر، تو بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان سے جہاد کریں اور بیت المقدس ان سے واپس لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور اپنی پشت کے بل رو گردانی نہ کرو، پھر نقصان میں پڑو گے. یعنی جہاد سے اعراض مت کرو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے. انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، یعنی عمالقہ کی قوم بڑی بہادر بڑی جنگجو قوم تھی،
تو یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ ڈر گئے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم بخوشی وہاں چلے جائیں گے، یعنی جہاد نہیں کریں گے. اگر وہ خود ہی وہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں پھر ہم وہاں چلے جائیں گے. دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. قوم نے جواب دیا، ہے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. اتنی سرکش قوم تھی کہ نبی کو جہاد کے حکم کے بعد کیا جواب دے رہی ہے. نبی جب ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری اس میں بھلائی ہے، تم جہاد کرو امالکا کی قوم کے ساتھ اور بیت المقدس کو فتح کرو، اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ رکھی ہے. ان کا جواب یہ تھا کہ ہم تو جانے والے نہیں ہیں، تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے جہاد کر لے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو بجوز اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر میرا کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے. ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یعنی اب 40 سال تک وہ اسی میدان میں جو ہے وہ بھٹکتے رہیں گے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا. آدم علیہ السلام، یہاں تک بنی اسرائیل کی سرکشی کا تذکرہ تھا. اب آگے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ ایک نے دوسرے کے ساتھ حسد کیا اور ظلم کیا اس پہ اور اس کو قتل کیا، اور کس طرح پھر جو ہے وہ اس ظلم کا قتل جیسے ظلم کا آغاز ہوا تھا. حابیل اور قابیل دو بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے جن کا یہ واقعہ ذکر ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو. ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے. گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے. ظالموں کا یہی بدلہ ہے. پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا جس سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا جو کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا دے. وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوں. اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. پھر تو وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا. تو اس قتل نہ حق کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات ملتی ہیں لیکن کوئی روایت اتنی درست نہیں ہے. بس مشہور یہ ہوا تھا، جو مشہور واقعہ ہے اس کے حوالے سے وہ یہ کہ حابیل اور قابیل دو بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، اور اس وقت جو ایک نسل انسانی کا سلسلہ چلتا تھا وہ اس طرح سے کہ ایک وقت میں ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، پھر اگلا جوڑا پیدا ہوتا تھا یعنی بہن بھائی. تو جو ایک وقت میں پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، وہ یعنی دوسرا جو ایک دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے بہن بھائی تھے ان سے پھر نکاح ہوتا تھا. تو اس طرح آدم علیہ السلام اور حوا کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کا بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا تھا. تو حابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی بہن تھی وہ بدصورت تھی، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی بہن تھی وہ خوبصورت تھی. تو قابیل جو تھا وہ بدصورت لڑکی سے اس کا نکاح ہونا تھا، وہ اس سے کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی ہی بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا. تو قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ نکاح کرے. آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا. بالآخر معاملہ یہ طے پایا کہ دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا. تو جو حابیل تھا یعنی جو حق پہ تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آ گئی اور اسے کھا گئی. تو اس طرح جو ہے وہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. تو قابیل اس پر حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا. یہ واقعہ مشہور ہے کہ اس طرح سے قتل ہوا تھا، لیکن جو اتھینٹک جو اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں ان میں یہی ہے کہ بس دونوں نے قربانی دی تھی اور حابیل کی قربانی جو ہے
وہ قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی نہیں ہوئی تھی، اور اس بنا پہ قابیل جو ہے وہ حسد کا شکار ہوا اور تکبر تھا اس کے اندر، اس وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ اس نے ظلم کے ساتھ قتل کیا تھا، اور اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو واضح کرنے کے لیے اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ یعنی کسی کو ظلم کے ساتھ قتل کرنا گویا ایسا ہے کہ سارے انسانوں کو ہی قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا سارے لوگوں کو زندہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کیا ہے یہاں پہ کہ اللہ کے ہاں ایک انسان کی کس قدر اہمیت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہیں کہ کسی پر ظلم کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا الا یہ کہ کسی کا کوئی حق ہو، اور وہ بھی قانون جو ہے جب وہ حرکت میں آتا ہے یعنی حاکم وقت فیصلہ کرتا ہے تب یہ چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ ایک قاتل کو اس کے قتل کی سزا دی جائے، ورنہ ہر کوئی اٹھ کے جو ہے وہ قاتل کو سزا نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان کے اکثر لوگ زمین میں ظلم اور زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ یعنی احکامات آ جانے کے بعد بھی یہ سرکشی ہی کرتے رہے۔ اس میں یہود کو اصل میں زجر و توبیح ہے کہ انبیاء ان کے پاس روشن دلائل لے کر آتے رہے، لیکن یہ ہمیشہ ہی زیادتی والا معاملہ کرتے رہے، حد سے تجاوز کرتے رہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا وہ سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یعنی دنیا میں بھی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں مخالف جانب سے یا سولی چڑھا دیے جائیں تو دنیا میں تو یہ سزا ہے، اور آخرت کی سزا تو بہت بھاری عذاب ہے۔ اچھا، اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عقل اور ارینا قبیلے، یعنی یہ جو یقیناً مکہ مدینہ کے ارد گرد آباد تھے، ان کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے تھے تو مدینہ میں ان کی صحت خراب ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر ٹھہرنے کا حکم دیا جہاں پہ صدقے کے اونٹ تھے، اور ایک شخص جو تھا وہ ان اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے متعین تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں بھیج دیا کہ وہاں جا کر یہ جو ہے وہ اونٹ کا دودھ بھی پئیں اور پیشاب بھی پئیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو اونٹوں کا رکھوالا تھا اس کو قتل کر ڈالا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے پیچھے لوگ دوڑائے اور ان کو وہ واپس لے کر آئے۔ جب ان کو واپس لے کر آئے تو ان مرتد لوگوں سے جنہوں نے بظاہر ایمان کا اعلان کیا تھا، انہوں نے چرواہے کو قتل بھی کیا، اور اونٹ بھی صدقے کے جو اونٹ تھے وہ بھی چرا کر لے کے جا رہے تھے، قتل بھی کیا تھا، اور اپنے دین سے یعنی اسلام لانے کے بعد مرتد بھی ہو گئے تھے۔ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، اور اس طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کو موت ملی تھی کہ ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا اور وہیں یہ مر گئے، کیونکہ انہوں نے یہی سلوک چرواہے کے ساتھ کیا تھا، اور چوری بھی کی، قتل بھی کیا، اور ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا۔ پھر فرمایا ہاں وہ لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو اللہ بہت بڑی بخشش والا اور رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر جو اہل کتاب ہیں یا جن سے تمہاری جنگ ہے، یہ جو کافر ہیں، اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر کے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دیں تو انہیں معاف کر دیا کرو، یعنی انہیں سزا نہ دو، یعنی ان کی آبرو ریزی نہ کرو، ان کا مال نہ لوٹو، یعنی تم ان کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ بھی بڑی بخشش والا رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو بخشتا ہے، تو جو تم سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تم اس کو معاف کر دیا کرو۔ مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ تو وسیلہ کہتے ہیں ایسے اعمال کو جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے اعمال اختیار کرو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ تو لوگ آج جہاد کو چھوڑ بیٹھے، مسلمان مرد جہاد کو چھوڑ بیٹھے، اور خود ہم نے جو ہے وہ ذلت اور پستی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین ہے، بلکہ اسی کے مثل اور بھی ہو
اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے. ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے. یہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکیں گے. ان کے لیے تو دوامی عذاب ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. کافروں کو تو کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا دوزخ سے. مومنوں کو بالآخر ان کے اعمال کی سزائیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لیں گے اور انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے. چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا. عذاب اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ قوت والا حکمت والا ہے. یعنی چور کی سزا کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اور فقہا کے نزدیک جو ہے وہ اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ چوری چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن بعض بھی کہتے ہیں کہ چوری کے لیے نصاب کا تعین ہوتا ہے کہ اتنا نصاب ہوگا، یعنی اتنے مال کی چوری ہوگی تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا. جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. تو حدود جو ہے نا وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی، حدود کا نافذ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں ہیں. اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے. وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا. اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے. یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں. یعنی ان یہودیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کان لگا کر جو ہے وہ سننے والے ہیں، یعنی جاسوسی کرتے ہیں نا، تو زیادہ باتیں سنتے ہیں اور دوسروں کی باتیں مانتے ہیں اور پھر باتیں بنا بنا کے دوسروں کو سناتے بھی ہیں. تو یہ حرام کے کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو. اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. یعنی یہودی اگر آپ کے پاس فیصلے کروانے آتے ہیں تو آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، چاہے تو انکار کر دیں، اس میں آپ کو کوئی وہ نقصان نہیں دے سکتے. اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں. یعنی ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، آپ پر یہ ایمان نہیں رکھتے، تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ سے فیصلے کروانے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں. دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہیں ہی نہیں. یعنی آپ سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں، پھر آپ کے فیصلے پر بھی عمل نہیں کرتے، پھر جاتے ہیں. ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو. میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ یہودیوں سے متعلق جو فیصلے تھے وہ انبیاء کیا کرتے تھے اور علماء کیا کرتے تھے اور انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا کرو، لیکن لوگوں نے اس میں تحریف کی اور یہ اس بات پر گواہ تھے، اقراری گواہ تھے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کتاب میں کوئی کمی بیشی نہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتاب میں تحریف کی اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالو، دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے ان میں رد و بدل نہ کرو. مسلمانوں سے نہیں، اہل کتاب سے یہ بات کہی جا رہی ہے. اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے. یعنی جس طرح کا کسی کا نقصان ہو ویسا ہی وہ بدلہ لے سکتا ہے.
پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کا راستہ بھی رکھا ہے اور معاف کرنے کا راستہ بھی رکھا ہے، اور جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ اپنے ساتھ دراصل ظلم کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ یعنی جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسمانی ہدایت آتی ہے اس میں ان کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تقوی والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، باقی لوگوں کو ان تعلیمات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے، یعنی یہ قرآن، جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، یعنی آپ کو جو شریعت ملی ہے آپ اس پر کاربند رہیں، آپ ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیں۔ لیکن اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابع داری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے۔ یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہے نا تو یہ ان کی سزا ہے بعض گناہوں کی، کہ وہ نافرمانی کے راستے پر ہی چلیں گے، وہ فرمانبردار نہیں ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے۔ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور عبادہ بن صامت یہ دور جاہلیت سے ہی یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے، یعنی ان کے ساتھی تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی تو عبداللہ بن ابی یعنی جو منافق تھا اس نے بھی اسلام کا اظہار کیا تھا، اور ادھر یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا تھا جس پر حضرت عبادہ نے اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل کی تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہوتے ہیں، یعنی ان یہودیوں میں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ یعنی اس حادثے سے کیا مراد ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو اور ان کی شکست کی وجہ سے ہمیں بھی کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری دوستی جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ قائم رہے تاکہ مشکل وقت آنے پر یہودی ہمارے کام آ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ انہیں فتح دے دے، یعنی مسلمانوں کو، یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے گا تو یہ منافق جو ہیں یہ پچھتائیں گے، یہ نادم ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال غارت ہو گئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، یعنی اللہ ان سے محبت رکھتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے۔ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرو گے۔
ان لوگوں کی صفات کیا ہوں گی جو اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ ان سے محبت کرے گا؟ ان کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کافروں پر. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے دے دے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے. مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہ رکوع کرنے والے ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی جماعت غالب رہے گی. مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے تعلقات بناتے ہوئے کہ کوئی ہمارے دین کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. کتنے ہی اہل کتاب ہیں جو اسلام کو حقیر سمجھتے ہیں. عیسائی، یہودی، نان مسلمز اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے حقیر جانتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو مت دوست بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بناتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان، آج کا تو مسلمان بھی جو ہے وہ مکمل طور پر دین پہ نہیں ہے، اور اگر آپ کی کوئی ایسی دوست ہے جو آپ کے دین پر چلنے کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑاتی ہے یا آپ سے اوائڈ کرتی ہے، تو ایسے لوگوں سے دوستی بالکل ختم کر دینی چاہیے کہ جن کو دین کی وجہ سے آپ سے جو ہے وہ آپ سے اختلاف ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں یا کفار ہیں، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یعنی یہ کافر لوگ جو ہیں اگر یہ تمہارے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، یا اہل کتاب جو ہیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، تو ان کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو اور اللہ سے ڈرتے ہو. اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں. یعنی یہ اذان کی آواز سنتے ہیں اور یہ ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں اس اذان کو، یہ اس واسطے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. آپ کہہ دیجئے اے یہودی اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اکثر تم میں سے فاسق ہیں. کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ اجر پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر بنایا اور سور بنایا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آتے ہیں، اسی کفر کے ساتھ ہی گئے، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے. یعنی یہ منافقین کا ذکر ہے اس آیت میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفر کے ساتھ آتے تھے اور اسی کفر کے ساتھ واپس جاتے تھے، ان پر واضح نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اور پچھلی آیات میں یہودیوں کا ذکر ہے کہ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ لعنت زدہ ہوئے، مغضوب ہوئے، اور اللہ نے ان کو سزا کے طور پر بندر اور سور بنایا تھا. آیت نمبر 62 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر لوگ گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم اور زیادتی کی طرف اور حرام مال کھانے کی طرف لپک رہے ہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں. تو یہ پیچھے چونکہ ذکر ہے اہل کتاب کا بھی، یعنی یہودیوں کا بھی اور منافقین کا بھی، تو یہ ان کے رویے ہیں. انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی یہ علماء اور مشائخ جو ہیں یہ کیوں فسق و فجور اور حرام خوری سے روکتے؟ اور ایسے حالات میں علماء کی خاموشی بہت بڑا جرم ہے، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو ترک کر دیتا ہے. اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یعنی یہ بات انہوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہیں، کہ اللہ خود کیوں نہیں غریبوں کو دے دیتا، اللہ تعالیٰ کیوں مال والوں کو کہتا ہے کہ ان محتاجوں مسکینوں پر خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ فقیر ہے اور اللہ قرض مانگ رہا ہے. یعنی یہ جو قرض حسنہ کی بات اللہ تعالیٰ نے کی تھی نا
کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. تو اس پر یہودیوں نے یہ بات کہی اور یہ بہت بڑی بے ادبی تھی اور بہت بڑی جسارت تھی اللہ کے حق میں. تو اللہ نے کہا اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس ہی میں قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے. وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے. یعنی اگر یہ ایمان والے ہوتے تو ہم ان کی برائیاں مٹا ڈالتے اور انہیں جنت، نعمتوں بھری جنت میں لے جاتے. اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے اس پر پورے طریقے سے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ان پر برستی اگر یہ اللہ کی کتاب کا نظام نافذ کرتے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے. ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے اعمال برے ہیں. اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے آپ اسے پہنچا دیجئے. یعنی یہ جو رسالت کی ذمہ داری امانت ہے جو آپ کی سپرد کی گئی ہے کہ آپ اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچا دیں. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی تھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کے خلاف سازشیں کی، حتیٰ کہ آپ کے جان کے درپے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی تھی. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا ہے اسے قائم نہ کرو. جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں ہی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو. یعنی یہ اس کتاب کے نزول سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے بلکہ ان کے شر میں اور ہی اضافہ ہوگا. یہ اور زیادہ اعتراضات اٹھائیں گے اور زیادہ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو. مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا. ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر ڈالا. یعنی بنی اسرائیل کو جو بات پسند نہیں آتی تھی تو نبیوں کو جھٹلا دیتے تھے، یا انہوں نے اتنی بھی جرت کر لی کہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے. یعنی یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو مرضی کرتے چلے جائیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اللہ نے کیا سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیکھنے سے اندھا کر دیا، یہ حق سننے سے بہرے ہو گئے. اور توبہ کے بعد بھی انہوں نے یہی عمل دہرایا کہ یہ توبہ کرتے تھے اور پھر وہی کچھ کرتے تھے جو یہ پہلے کرتے تھے. یعنی توبہ کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے. بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول یہ ہے کہ مسیح بن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے. یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین کا تیسرا ہے، یعنی تین کو رب بناتے ہیں. اس میں دو عقائد ہیں. ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام یعنی ان تینوں کو خدا ماننا، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ رب بنانا. تو اللہ نے کہا کہ وہ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. دراصل سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں. اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر ہیں انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا. یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں سوال پوچھا کہ انسان کیوں اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتے ہیں، کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے، کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، کیوں اللہ سے توبہ نہیں کرتے، کیوں اللہ سے بخشش طلب نہیں کرتے،
کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتے جبکہ اللہ تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کو حق کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے اور وہ ہیں کہ پھرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، اور اللہ ہی خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کافروں سے کبھی دوستی نہ کرتے۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم نے بھی کافروں سے دوستیاں کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے تعلقات اچھے بنانے کی وجہ سے ہی ہماری دنیا میں کوئی نجات ہے، کوئی کامیابی ہے، اور اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں، اللہ پر کوئی ایمان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ تو اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کافروں سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ یعنی یہ جو عیسائی ہیں نا، یہ مسلمانوں کے ساتھ اتنے سخت نہیں ہیں جتنے یہ یہودی اور یہ مشرک ہیں، اور ان ایمان والوں میں سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہاں پارہ نمبر 6 کی آخری آیت میں عیسائیوں کے نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ عیسائیوں میں علماء ہیں، خطبہ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، اور عیسائیوں کے اندر ایک تواضع ہے۔ یہودیوں کے اندر جو سرکشی ہے اور جو تکبر ہے وہ عیسائیوں کے اندر نہیں ہے، اور یہ جو دین مسیحی ہے اس میں نرمی اور عفو و درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی عیسائی جو ہوتے ہیں ان کے اندر نرمی بھی ہوتی ہے اور عفو و درگزر کی ایک صلاحیت بھی ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر یہ وصف ہوتا ہے، اور ان کی کتابوں کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں یہودیوں کی نسبت، کیونکہ اس یہودیوں کی تو مطلب بہت حسد ہے انہیں مسلمانوں سے، اور سرکش لوگ ہیں، سخت دل لوگ ہیں، انبیاء کو قتل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ہی دوستی کرنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ بھی واضح کر دیا کہ نسبتاً جو ہے وہ عیسائی جو ہیں وہ بہتر ہیں، کیونکہ ان میں علماء ہیں، عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ تھا چھٹا پارہ جس میں ہم نے سورہ النساء کو مکمل کیا ہے، سورہ المائدہ کا آغاز کیا ہے، بنی اسرائیل کے واقعات کو دیکھا ہے، اہل کتاب کے رویوں کو دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے دوستیاں کرنے سے، کافروں سے دوستیاں کرنے سے منع کیا ہے، اور سرکش لوگوں کا انجام بھی واضح کیا ہے، اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے لوگوں کا بھی انجام واضح کیا ہے۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 6۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔